اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس آیت مبارکہ کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہوئے ہیں کہ یہ آیت جان اور مال کی حفاظت کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ رات کو بندہ پڑھ کر سو جائے تو اس کا گھر اور گھر کا سامان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کی موت صرف اس کے اور جنت کے درمیان ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا سے وفات پا کر جائے گا تو اللہ اپنی رحمت سے آیت الکرسی کی برکت سے اس کو فوراً جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز بھی ادا کرے اور نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لے، تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے یہاں سفارش کرے کون ہے وہ اس کے حکم کے بغیر۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، دوسرے یہ کہ یہ ان کی شفاعت ذاتی طور پر نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جو بالکل شفاعت کا انکار کر دے وہ بے ایمان ہے، کیونکہ شفاعت جو ہے وہ بے ایمانوں کی قبول نہیں ہوگی، جو ایماندار ہیں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شفاعت کرنے والے بہت سے ہیں، جیسے انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء، مشائخ۔ حجر اسود جو بظاہر دیکھنے میں بے جان ہے وہ بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا اور دو آنکھیں دی جائیں گی۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ میں پتھر لگا ہوا ہے تو وہ اپنے چومنے والے کو پہچانے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ایک اگر پتھر ہو کر اپنے چومنے والے کی شفاعت کر سکتا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو، جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اس کی شفاعت بھی ضرور ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، خانہ کعبہ شفاعت کرے گا، رمضان المبارک کا مہینہ شفاعت کرے گا، مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے نابالغ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت جو ہے یہ تین قسم کی ہوگی۔ پہلی شفاعت ہوگی میدان محشر سے نجات کے لیے، دوسری ہوگی گناہوں کی معافی کے لیے، اور تیسری ہوگی درجات کی بلندی کے لیے۔ تو پہلی شفاعت جو ہے اس سے کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ میدان محشر سے جو ہے وہ نجات مل جائے، تو اس سے کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ اگر ان کا جو حساب کتاب ہے ان کو کر کے تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو دوسری شفاعت جو ہے یہ گناہ گاروں کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے جنت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔
اور تیسری جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہوگی کہ ان کے درجات جو ہیں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلند فرمائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگلے اور پچھلے سب اعمال کو جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل کامل ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ نہیں پاتے اس کے علم میں ہے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا وہ عطا فرمائے گا اتنی ہی وہ شفاعت کریں گے، اتنا ہی علم لوگوں کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، یعنی زمین و آسمان سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کی قدرت یا اس کا عرش اعظم یا عرش اور ساتوں آسمان کے دربان جو ہیں وہ اسی کے علم کی ہیبت میں ہے۔ آگے فرمایا اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے، یعنی ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی باری نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کریں جس سے دنیا میں بھی اس کی نجات ہو اور آخرت میں بھی نجات ہو۔ تو یہ آیت الکرسی بہت ہی شان والی، بہت ہی مقام والی آیت ہے، جو رات کو بندہ پڑھ کر سو جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مارے، ایک مرتبہ زمین کی طرف، ایک مرتبہ دائیں، ایک مرتبہ بائیں، یہ 4 دفعہ ہو گئی۔ تو اسی طرح اپنے جسم پر جو ہے وہ پھونک کر سو جائے، ایک دفعہ آگے ایک دفعہ پیچھے، تو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سو جائے تو اس کا گھر اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ روایت ایک سنی ہوگی آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کو سرکار نے فرمایا کہ یہ مال آیا ہے تو اس کی حفاظت کرو، تو وہ رات کو بیٹھ گئے حفاظت کے لیے۔ جب صبح کا ویلا ہویا تو ظاہر ہے نیند کا غلبہ تھا، تھوڑی سی اونگ آئی تو شیطان انسانی شکل میں آیا تو وہ کھجوریں جو ہیں وہ لے کر جانے لگا، تو آپ نے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح سرکار نے پوچھا رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ، فرمایا آج وہ پھر آئے گا۔ دوسرا دن پھر آ گیا، پھر آپ نے پکڑ لیا، پھر اگلے دن سرکار نے پوچھا، پھر وہی معاملہ ہوا۔ پھر تیسرے دن جب آیا تو پھر آپ نے پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو کل بھی وعدہ کر کے گیا نہ آنے کا، پھر آ گیا، پرسوں گیا وعدہ کر کے نہ آنے کا، پھر آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ آپ پڑھ کے سو جانا، تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی